میری ٹیم کا اور میرا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. سلوگن ہے ہماری ٹیم کا جو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ 4 ویلیوز کے اوپر فوکس کرتا ہے. وہ ہے ٹو ڈو اٹ یور سیلف ود نمبر 1 رسپیکٹ، نمبر 2 ہارڈ ورک، نمبر 3 ٹروتھ، نمبر 4 آنیسٹی. تو زندگی جو ہے وہ تو گزری جا رہی ہے. زندگی گزارنے کا فن کم لوگوں کے پاس ہے. زندگی اچھی کون سی ہوتی ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ڈسپلن پین کا لینا چاہیں گے، لیا ہے آپ نے، یا ریگریٹس کا؟ انسان ہماری میڈیسنز میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک ڈیزیز جب ہو جائے نا تو اس کے لیے کیوریٹو میئرز لینے سے بہتر ہے آپ پریونٹیو میئر لے لیں. ایکسپیرینس یا کوالیفیکیشن؟ تو آئی تھنک بہت نالج آر امپورٹنٹ. تو اسکل کو پریفرنس دیں گے یا کوالیفیکیشن؟ ایکسپیرینس اوبیسلی پریفریبلی. آج ہر میڈیکل فیلڈ کا بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی فوڈ کو امپروو کر لیں، آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کر لیں، ڈیزیز کو نزدیک آنا ہی نہ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں تاکہ کل کو ریگریٹس آپ کے نزدیک نہ آئیں. تو آئی تھنک ایک ڈسپلن لائف گزارنے کے لیے اگر آج پین لینا پڑ رہی ہے تو لینی چاہیے، اور میں لیتا ہوں. ہمارے تقریباً لیس دین 30 ایئرس کی جو ایج ہے وہ 64% ہے، اور 15 سے لے کے تقریباً 29 سال تک کے نوجوان تقریباً 7 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، 25 کروڑ میں سے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ انہیں آرام اور کام کی کیا ریشو رکھنی چاہیے، جو آپ کا ایکسپیرینس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نادر اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں. میری ایک دفعہ آپ کو پھر یاد دلا جاؤں کہ میری ٹیم کا اور میرا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. اور ہمارے جو سلوگن ہے ہماری ٹیم کا جو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ 4 ویلیوز کے اوپر فوکس کرتا ہے. وہ ہے ٹو ڈو اٹ یور سیلف ود نمبر 1 رسپیکٹ، نمبر 2 ہارڈ ورک، نمبر 3 ٹروتھ، نمبر 4 آنیسٹی. اینڈ دس از فار برنگنگ meaningful change in the society, especially the socio-economic development of the youth of Pakistan. تو زندگی جو ہے وہ تو گزری جا رہی ہے. زندگی گزارنے کا فن کم لوگوں کے پاس ہے. زندگی اچھی کون سی ہوتی ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ریسیپی آف دا گڈ لائف کیا ہے، تو یہ سیکھیں گے. آج کی ہماری پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ اس فیلڈ جو ہمارا بڑا آج کل کرنٹ فیلڈ ہے اس سے وہ وابستہ ہیں، فارمیسی سے. اور انہوں نے ایک کام کیا جو بڑا یونیک ہے کہ وہ غفلت کا جو شیر ہے اس کا انہوں نے نہ صرف شکار کیا بلکہ خوب کیا. کیونکہ انسان کی ترقی کے میں جو سب سے چیز حائل ہوتی ہے وہ غفلت ہے، وہ اگنورنس ہے، وہ چیزوں کو نہ جاننا ہے، وہ پور ایٹیٹیوڈ ہے، وہ آپ کی کام نہ کرنا ہے، تو پھر رزلٹس بھی نہیں آتے. تو میں جس پرسنالٹی کی طرف جا رہا ہوں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی فارمیسی میں، پی ایچ ڈی ان فارمیسی. اور انہوں نے جو ہے
ایم فل بھی کیا اس سے پہلے، اس کے علاوہ بھی پورا ان کا 25 سال کا تقریباً 20 سے 25 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، اور لاسٹ 4-5 ایئر سے وہ سرو کر رہے ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ ان کی کہی انکہی کیا ہے زندگی کی، اور پھر اس کے بعد لیسن لرن کیا ہیں، پھر سب سے بڑھ کے ان سے کریئر کاؤنسلنگ کا ایک سیشن کروائیں گے جس میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ انٹر، میٹرک اور بیچلر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فارمیسی کے فیلڈ میں کیا ایونیوز ہیں، کس طرح وہ انٹر ہو سکتے ہیں، کون سی ڈگری چاہیے، کون سی کوالیفیکیشن چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ اپنا بھی بتائیں گے کہ یہ کون سے اس وقت میجر رولز پرفارم کر رہے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود ون اینڈ اونلی، اور میرے بہت ہی محترم ہیں، وہ ایک جیم ہیں اور ان بہت یونیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ میرے کہنے پہ آئے اور فار دا سیک آف سوشل ویلفیئر آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ شکر اللہ کا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ آئے، ہم اس کو وارم ویلکم کرتے ہیں، اور اس مشن کو جو ہمارا ہے اس میں آپ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے آئے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور مجھے اپنے پروفیشن اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے گا آج، اور میں اس کو بہتر وے میں اپنے پروفیشن کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپنے آڈینس کے سامنے رکھ سکوں گا، اور اپنا لائف جرنی بھی بالکل یہ ہمارا وہ ساتھ ہی اس میں کور ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں سر، اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو ہم ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے آڈینس، اور اس میں ٹائم ہمارا 5 سے 10 منٹ لگیں گے، تو اس میں ہم لوگ کافی آپ کی پرسنالٹی کے متعلق، آپ کا ورک سٹائل، آپ کی جو زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی، اس کو ہم لوگ کافی حد تک جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں، تاکہ آگے جو ہماری ریپو بھی ڈیولپ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک لائزان بھی ہو جاتا ہے، اور ایک اچھی انوائرمنٹ، کمفرٹیبل انوائرمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا چیز زیادہ آپ لوگوں کو، اسکل کو پریفرنس دیں گے یا کوالیفیکیشن کو؟ میرا خیال ہے کہ اسکل از مور امپورٹنٹ، ہاؤیور کوالیفیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ آپ سارا نالج بکس وغیرہ سے اور اپنی اسکولنگ سے آپ گین کرتے ہیں، تو جب یہ بیسک نالج آپ گین کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جب آتے ہیں تو تب آپ کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے، تو آئی تھنک بہت نالج آر امپورٹنٹ۔ ایکسپیرینس یا کوالیفیکیشن؟ ایکسپیرینس اوبیسلی پریفریبل۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو مجھے آج شاید بکس کا نالج تو یاد نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے پرفارم کر چکا ہوں، اور اسی طرح سے آپ انڈسٹری کے کسی بندے کی ایگزامپل لے لیں، کسی بندے کو اپنا جو اس نے کریکولم میں پڑھا ہوگا وہ یاد نہیں ہوگا، لیکن جو اس بندے نے اپنے ہاتھ سے پرفارم کر چکا ہوگا اس کو اس پہ بہت زیادہ کمانڈ حاصل ہوگی، تو آئی بلیو ان ایکسپیرینس۔ اچھا سر، آپ ایکٹیویٹی کا بتائیں گے، آرام اور کام، آپ نے پورا ماشاءاللہ آپ کا تقریباً 40 سال آپ کا تقریباً ٹوٹل آپ کا یہاں پہ ہو گئے ہیں 18 سال کے قریب، اور ادھر آپ کا پروفیشنل اکیڈمک لائف کے بھی آپ تقریباً 22 23 24 25 سال، بلکہ پی ایچ ڈی تو بنتے ہیں 24 25 سال جو ہے نا آپ کا وہ جو ہے نا ایئرز آف ایجوکیشن۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاسٹ کی جو ریگریٹس ہیں، یا چلیں اس طرح سے بات کر لیتے ہیں، ڈسپلن پین کا لینا چاہیں گے، لیا ہے آپ نے، یا ریگریٹس کا؟ میرا خیال ہے کہ اس روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں۔ یس بالکل، انسان ہماری میڈیسنز میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک ڈیزیز جب ہو جائے نا تو اس کے لیے کیوریٹو میئرز لینے سے بہتر ہے آپ پریونٹیو میئر لے لیں۔ مطلب آج پریفریبلی آج ہر میڈیکل فیلڈ کا بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی فوڈ کو امپروو کر لیں، آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کر لیں، ڈیزیز کو نزدیک آنا ہی نہ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں تاکہ کل کو ریگریٹس آپ کے نزدیک نہ آئیں۔ تو آئی تھنک ایک ڈسپلن لائف گزارنے کے لیے اگر آج پین لینا پڑ رہی ہے تو لینی چاہیے، اور میں لیتا ہوں، ایسا کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ اگر وہ سکسیس فل لائف گزارنا چاہتا ہے تو اس کو ایک ڈسپلن لائف کی پین لے لینی چاہیے۔ دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بالکل اچھا ہائی لائٹ کیا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں فارمیسی کے، اور فارمیسی میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، تو انہوں نے یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ بھائی جو نظم و ضبط میں رہنا، ڈسپلن رہنا، وہ اس کا جو آپ کا دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، وہ بہت ہی ہلکا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے پچھتاوے کا غم برداشت کریں، وہ ریگریٹ کا پین ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل بھی دے دی اپنے فیلڈ سے ریلیونٹ، کہ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو اگر آپ پرہیز کو وہ ڈسپلن کہہ رہے ہیں
اور پھر علاج کی طرف آپ جائیں گے تو پچھتاوا ہوتا ہے، یار میں بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ ویٹ برداشت کرنا پڑے گا. جی Thank you. بالکل. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ہمارا جو نوجوان یوتھ ہے ہمارے تقریباً لیس دین 30 ایئرس کی جو ایج ہے وہ 64% ہے، اور 15 سے لے کے تقریباً 29 سال تک کے نوجوان تقریباً 7 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں 25 کروڑ میں سے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ انہیں آرام اور کام کی کیا ریشو رکھنی چاہیے، جو آپ کا ایکسپیرینس کہتا ہے ہمارے کلچر اور ہمارے ماحول کے حساب سے؟ یہ وہ ایج ہے جس میں انرجیٹک ہونا چاہیے ان کو، یہی وہ ایج ہے. اس ایج میں اگر یہ سیل پسندی کی طرف آ جائیں گے، انرجیٹکلی کام نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر فیوچر کے لیے وہ ایک آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایج ہے، اس میں وہ بہتر طریقے سے اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کریں اور پازیٹیو ڈائریکشن. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریسٹ کو آپ چلیں یہ کلیئر ہو جائے گا ان کو، ریسٹ کو نیسیسٹی سمجھنا چاہیے یا اسے آبجیکٹیو بنا کے چلنا چاہیے؟ جسٹ نیسیسٹی. میں سمجھتا ہوں کہ میری میڈیکلی تو کہتے ہیں کہ 7 آورز آپ کی نیند ہونی چاہیے، 7 گھنٹے سوئیں ایک ہیلدی لائف کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری 4 یا 5 گھنٹے نیند لے کے، بڑی ڈیپ سلیپ لے کے میں فریش ہو جاتا ہوں تو میرے لیے وہ ایڈیکویٹ ہے. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو مطلب 10 12 گھنٹے سوتے ہیں، میں بھی اے سی بھی زیادہ ہے. تو میرے لیے یہ ایک نیڈ ہے، نیسیسٹی ہے. مجھے اتنی نیند چاہیے جس سے میں فریش ہو جاؤں. سماجی ذہانت کو زیادہ آپ پریفرنس دیں گے یا جذباتی ذہانت کو؟ کیونکہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ یار وہ ایپٹیٹیوڈ جو آپ کی میتھ کی اور یہ چھوٹی موٹی جو سکلز ہے ایپٹیٹیوڈ وہ تو چلے گئے، آپ جذباتی ذہانت وہ تو ضروری ہے. جذباتی ذہانت یا کس کو ووٹ دیں گے، یا سماجی ذہانت؟ میرا خیال ہے کہ سماجی ذہانت جو ہے وہ سکسیس کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ ایک یونٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا شاید شعر ہے نا جی، موج ہے دریا میں برون دریا کچھ نہیں. تو آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اپنا جو سوشل سرکل ہے اس کی بیس پہ آپ کی سکسیس زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، زیادہ ایزیلی آپ اچیو کر لیتے ہیں. نہ کہ آپ اپنے ایموشنس کو یوز کرتے ہوئے آپ ہر وقت ایموشنل رہیں، اس سے آپ کو جو ہے وہ کوئی زیادہ لانگ لاسٹنگ فروٹفل آؤٹ کمز نہیں. تو آپ دونوں کو بھی، میں اگر ایزی کر دوں، دونوں طرح کی ذہانت کے لیے آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے. جذبات بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. اگر میں ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کروں تو میں اس کو 30% رکھوں گا. زیادہ آپ کو جو ہے آپ کا سرکل، آپ کا سوشل سرکل، وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے ایز اے لیڈر. کیونکہ میں اپنی ٹیم میں اگر میں بات کروں، میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے اٹس اے ڈویژن آف لیبر ایکچولی. تو جب بھی آپ ایز اے ٹیم کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کے سارے ممبرز آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں ایموشنل ہو کے خود ہی لگا رہا ہوں جی سارے کام میں نے خود ہی کرنے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو جذباتی ذہانت اور سماجی ذہانت دونوں ضروری ہیں. نیٹ ورکس بھی بڑھائیں آپ کا، چاہے وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہو، آپ کی فیملی سے سٹارٹ ہو، آپ کی فرینڈ سے سٹارٹ ہو. آپ جہاں پہ جاتے ہیں آپ کے جو طبیب، آپ کے ڈاکٹر ہیں، آپ کے جو مکینک ہے، جو آپ کا باربر ہے، جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ معاملات رکھتے ہیں ان کے اس لیول تک ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں. اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کی بھی ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اسکول اسمارٹ بھی بنیں. دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ جذبات کو بھی کنٹرول کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات بھی کر سکیں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ زندگی آزمائش کا نام ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ ریپڈ فائر راؤنڈ کا. اب ہم ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. تو سر سے بھی ذرا پوچھتے ہیں، ان سے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، ان کی ذرا اسٹوری، انٹولڈ اسٹوری، اور ان کا بچپنے کی بات کرتے ہیں، ان کے ٹین ایج کی بات کرتے ہیں، ان کے ایڈلٹہڈ کی بات کرتے ہیں، پھر وہ اس فیلڈ میں جو ان کا ہے اس میں کیسے انٹر ہوئے. اور اس سے پہلے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں گے. تو اب میں ان کی طرف اب کیمرہ دیتا ہوں انہیں، اور وہ آپ کو تھوڑا بہت بتاتے رہیں گے. جہاں ضرورت پڑے گی تو میں اس کو دیکھ لوں گا کہ کوئی کویشچن رہ گیا تو ہم پوچھ ہی لیں گے، کئی دفعہ بھول بھی جاتے ہیں نا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ میری ایج کے جو لوگ ہیں، ہم میجورٹی کس نہ کسی دیہات سے تعلق ہے ہمارا. میں نے بھی اپنی زندگی کی شروع کے دن جو ہے وہ ایک گاؤں، میرے گاؤں کا نمبر 356 WB ہے، تحصیل دنیا پور، ڈسٹرکٹ لودھراں کا میں رہنے والا ہوں. تو میں نے 8 کلاسز اپنے
دیہات کے اسکول میں پاس کی. اس میں میرے لیے جو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں فرسٹ کلاس سے لے کر 8th کلاس تک اپنی کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتا رہا, اور ایک 3rd کلاس ایسی تھی جس میں میں سیکنڈ آیا, اور 8th کلاس میں نے اپنی تحصیل میں فرسٹ پوزیشن لی اور مجھے اسکالرشپ ملا. پھر میں اپنے چچا کے پاس کوئٹہ چلا گیا, FG اسکول کوئٹہ, وہاں پر میں نے 9th 10th کی, اور اپنی کلاس میں سیکنڈ رہا 10th کے ایگزام میں. اور اسی دوران میں نے کوئٹہ میں آل بلوچستان کوئز پروگرام ہوا 14 اگست کو, یہ 1995 کی بات ہے. تو اس میں ہم 2 ممبرس سے مجھے یاد ہے, میرے اپنے کلاس والوں, علی رضا کا نام, اس میں ہم دونوں نے کوئز کنٹیسٹ جیتا. اس میں پورے بلوچستان سے کوئز کے لیے کمپٹیشن کے لیے ٹیمز آئی تھیں, اور ہماری ٹیم نے اس میں ون کیا تھا. پھر گورنمنٹ کالج سائنس ملتان, وہاں سے میں نے FSc کی, اور میڈیکل میں اپلائی کیا. مجھے یہ 96 کی بات, 1996 کی. ہر بچے کا جیسے کہ خواب ہوتا ہے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا یا انجینئر بننے کا. ہمارے دور میں تو یہی 2 فیلڈ ہوا کرتے تھے, لیکن اب تو بہت فیلڈ نئے آ چکے ہیں. تو اس میں میرا بھی خواب تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں. تو انفارچونیٹلی 1 نمبر سے میرا میڈیکل سے MBBS سے ایڈمیشن جو ہے وہ رہ گیا. لیکن اس کے بعد بی فارمیسی اس وقت ہوا کرتی تھی, میں نے اس وقت بی فارمیسی میں ایڈمیشن لیا, اور 2003 میں جو ہے وہ بی فارمیسی کمپلیٹ کر رہا تھا, فائنل ایئر میں تھا. تو پولیس کی سیٹس آئی ہوئی تھی پبلک سروس کمیشن کے تھرو, میں نے اس میں اپلائی کر دیا, اور میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے طور پہ پولیس میں چلا گیا. لیکن میں اس فیلڈ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکا. میں بھی مجھے جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ مائنڈ کا ہونا چاہیے انسان کو وہاں پر اس فیلڈ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو میں نے 2 سال وہاں پہ سرو کیا, اور مین وائل مجھے اپنے دوستوں سے, اپنے پیریفری سے, اپنے سراؤنڈنگ سے انسپائریشن ملی فردر ایجوکیشن کی. اور ایک دن میں نیوز پیپر پڑھ رہا تھا, یہ 2004 کی بات ہے, میری آنکھوں کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ آ گئی HEC کے انجینئرس اسکالرشپ کی. تو میں نے سوچا کہ اپلائی کر کے دیکھ لیتا ہوں, میں بھی مجھے یہ اسکالرشپ مل جائے اور میں PhD کر لوں. تو میں نے اپلائی کیا, اس میں NTS کا ٹیسٹ ہوا, اور میرے اتنے نمبر آ گئے کہ مجھے HEC کا اسکالرشپ مل گیا PhD کے لیے. اور میں نے 4 سالوں میں 2009 میں جو ہے وہ PhD کی, اور یونیورسٹی آف فیصل آباد میری پہلی جاب تھی ایز لیکچرر, وہاں پر 1 سال سرو کیا. اور 2010 میں کامسیٹ سیپٹ آباد میں میری جاب ہوئی. تو 2018 تک میں کامسیٹ سیپٹ آباد فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہا. اور 2016 میں اس دوران مجھے چائنا کا وزٹ کرنے کا موقع ملا پوسٹ ڈاک کے لیے. چائنا کا PIFI کے نام سے پریزیڈنٹ انیشیٹو فیلوشپ پروگرام ہے, اس کا مجھے پوسٹ ڈاک فیلوشپ اپلائی کیا میں نے, وہ میں نے ون کیا, اور 1 سال کا پوسٹ ڈاک کیا چائنا سے. اور 2018 میں پھر کامسیٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس میں فارمیسی پروگرام لانچ ہوا. تو اس کے لیے مجھے وہاں سے ایبٹ آباد سے یہاں آ کے سرو کرنے کا موقع ملا. تو 2018 سے میں اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایفرٹس میں نے کی ہیں, اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا ہے وہ شکر الحمدللہ بہت اپریشیبل ہے. کہ ایک ہماری کونسل ہے فارمیسی کی, فارمیسی کونسل آف پاکستان, اس کی پرمیشن کے بغیر فارمیسی پروگرام لانچ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں. تو اس وقت ہم نے 2018 میں فارمیسی کونسل کا پہلا وزٹ کروایا, اور اس میں انہوں نے ہمیں 50 سیٹس ایلوکیٹ کی کہ آپ 50 ایڈمیشنس کر سکتے ہیں. تو پھر یہاں پر میری ایفرٹس نہیں رکی. اس کے بعد میں کنٹینیوسلی اپنے ڈپارٹمنٹ کی گروتھ کے لیے کام کرتا رہا. اور 2023 میں میں نے دوبارہ فارمیسی کونسل کو انوائٹ کیا, فارمیسی کونسل نے وزٹ کیا, اور تب ہمیں فارمیسی کونسل نے فردر 50 اسٹوڈنٹس مزید ایڈمیشن کرنے کی پرمیشن دی. اب ہم 100 ایڈمیشنس کرتے ہیں. دس از گروتھ آف مائی فارم ڈی پروگرام. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
اس دوران میں نے MS پروگرام لانچ کیا اور آج کل ویری سون جو ہے انشاءاللہ PhD فارمیسی پروگرام جو ہے ہم وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کی گروتھ میں یہ 3 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جی ایک آپ کے پاس انڈر گریڈ PharmD یعنی کہ MS اور PhD پروگرامز ہوں, اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ٹیم ممبرز بڑے زبردست پرفارمرز ہوں. الحمدللہ مجھے ایسے کولیگز ملے جنہوں نے بہت زبردست سپورٹ کیا, مجھے بہت محنت کی, اور آج میں اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ لاہور میں میرا خیال ہے کہ 36 یا 37 فارمیسی انسٹیٹیوٹس ہیں. وی آر ان ٹاپ 3 الحمدللہ. اور یہ مجھے مارکیٹ سے فیڈ بیک ملتی ہے. میں خود بھی جاتا ہوں ایز اے ایگزامینر دوسری یونیورسٹیز میں, تو مجھے پتہ ہے کہ میری یونیورسٹی یا میرا فارمیسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر فارمیسی انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ کہاں لائی کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ میری ٹیم ممبرز کی سب کی مل جل کے محنت ہے کہ آج لاہور کیمپس میں کامسرٹس کے لاہور کیمپس میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لاہور کے ٹاپ کے فارمیسی انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ہے. اور آئی بلیو انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں ہم اس اپنے اسٹینڈرڈ کو امپروو کریں گے. آج کل کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو انجینئرنگ کا جو ہے وہ اسکوپ کافی حد تک دنیا میں جو ہے وہ ڈمنش ہوتا جا رہا ہے. اور کہاں سے نظر آتا ہے آپ کو؟ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں انجینئرنگ میں بچوں کے ایڈمیشنز کے پتہ چلتا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیلڈ ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس میں جدت آتی رہنی چاہیے. تو کرنٹلی میں اور میرے کولیگز جو ہیں ہم اس کے اوپر بھی اکثر میٹنگز کرتے ہیں, پلانس کرتے ہیں کہ وہ ٹائم جب فارمیسی اٹ سیلف اس کا اسکوپ جو ہے وہ زیادہ ورائٹی فل ہو جائے گا, تو ہمیں اس کے لیے آج سے ورکنگ کرنی ہے کہ ہم فیوچر میں کیا ہمارے لیے ڈائریکشنز ہیں, کہ دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے ہم نے اس میں ابھی سے ہی پلان کرنا ہے کہ ہم نے بھی جو جدت آئے گی کل کو فارمیسی کے فیلڈ میں میڈیسنز کی ڈسکوری میں, ہم نے آج سے ہی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کرنا ہے. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ ایز ویل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ کو وہ ٹوائز کو اٹریکٹ کرتے تھے اس طرح کے اس وقت کے گیمز کیا تھی 2-4 جو آپ گیمز کھیلتے تھے؟ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, کبڈی, جو گلی ڈنڈا. ہاں میں بچپن میں کرکٹ بہت کھیلی ہوئی ہے, بیڈمنٹن بہت کھیلی ہوئی ہے. ہمارا ایسا ہوتا ہے گاؤں میں, آپ کو پتہ ہے گاؤں میں بھی نہیں بلکہ شہروں میں بھی ایسا ہی بخار ہوتا ہے. مطلب فٹ بال ورلڈ کپ آیا تو بخار ہو گیا سب کو, فٹ بال کا بخار. ہم فٹ بال لے آتے تھے, فٹ بال کھیلتے رہتے تھے. اور کرکٹ کا ورلڈ کپ آیا تو ہم نے کرکٹ کھیلی. اور ہاکی کا ورلڈ کپ کبھی شہباز سینئر وغیرہ اس دور میں بڑی ہم نے جب ہم نے 4 دفعہ ہاں جی ورلڈ کپ جیتے ہوئے, تو اس وقت ہم نے ہاکیز بھی کھیلی ہوئی ہیں. تو مطلب بہت سارے فیلڈ. لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو یہ تو سارے وہ گیمز ہیں, لیکن میں اپنی بڑی ایک بچپن کا تھوڑا سا انسیڈنٹ شیئر کروں. یہی سننا چاہتی ہیں ہماری پبلک. پین اس دور میں وہ $1 کا پین ہوا کرتا تھا, ایک شاید وہ ونگ سنگ ایسے پین, وہ جو پین ٹوٹ جاتے تھے یا جو ٹوائز ہوتے تھے وہ ٹوٹ جاتے, میں اس کو علیحدہ شاپرز میں پیک کر کے رکھ لیتا, پین علیحدہ اور وہ ٹوائز علیحدہ. پھر ایسا ہوا کہ میرے پاس پین اچھی خاصی کوانٹٹی میں آ گئے اور ٹوائز بھی جو ہے وہ اچھی خاصی کوانٹٹی میں آ گئے. کلاس کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کے پاس جو ہے نا پین بہت زیادہ ہے. وہ کسی کا ایک پارٹ ٹوٹ جاتا تو میں اس کا پین اپنے اسپیئر پارٹس میں سے ایک پارٹ لے کے ایلفی کے ساتھ جوڑ کے اسے دے دیتا اور ارن کرتا. اچھا, میں نے کہا شاید کوئی سوشل سروس. دیکھیں انہوں نے بزنس شروع کر دیا. اچھا, اور ایسے ہی ایک مطلب یہ ٹوائز کی بات کروں تو ایسے بہت سارے ٹوائز ہوتے تھے بچپن میں. اور مطلب وہ میرے اپنے جو نیبر بچے تھے ان کے ٹوائز کبھی ٹوٹ جاتا, کسی کا ویل ٹوٹ جاتا, میرے پاس وہ ویل پڑے ہوئے ہوتے تو میں اس سائز کا ویل لے کے ایلفی لگا کے اس کو جوڑ کے دے دیتا. مطلب یہ میرے بچپن کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی یادوں میں سے 2-3 چیزیں یاد ہیں. آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آئی ایم تھینکفل جی ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے یہ شیئر کی ہیں, اور اس طرح کے مزید ماجرے اور واقعات انشاءاللہ کس سے آپ کو یہ سنائیں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ کا کی اسٹرینتھ کیا ہے
اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی میجر اسٹرینتھ کیا ہے جس پہ آپ کھیلتے ہیں, جس پہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے اندر نا ایک گن ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں کنسسٹنٹ ہوں, میں کنٹینیوسلی ہارڈ ورک کرتا ہوں, یہ میری اسٹرینتھ ہے. میں چیزوں کو جو ہے وہ بیچ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں یہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پرفیکٹ سے پرفیکٹ بنا لوں. اور مجھے اگر میں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھوں, اگر کوئی پرفیکٹلی کوئی کام نہیں کر رہا بندہ تو مجھے نا برا لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ میری ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گا میرا ایک ویک پوائنٹ بھی ہے, ویکنیس بھی ہے کہ مجھے پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے, یا میں پرفیکشن برداشت نہیں ہوتی. اور یہ ناٹ اونلی ایٹ مائی ورک پلیس, ایٹ مائی ہوم ایز ویل. تو میں اپنے بچوں کو بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, سب سے میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ میری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کو پرفیکٹلی پرفارم کرنا. یعنی آپ پرفیکشن کے قائل ہیں, اس کی وجہ سے اس کے لیے پھر آپ جو بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ سر آپ کا جو ہیپیسٹ مومنٹ آف دا یور لائف, یہ اتنا آپ نے بتایا ہمیں, یہاں تک آپ نے ٹائم لائن بتائی ہے بچپن سے چل کے, ہو سکتا ہے آپ نے اگنور کر دیا ہو, لیکن ہماری سامعین اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف کیا ہے؟ جیسے میرا پی ایچ ڈی کا ڈیفینس ہوا تھا اور مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی. سر کہاں سے ہوئی تھی ایک دفعہ پھر بتا دیں آڈینس. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے, فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی.